نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات صدق رسول النبی الکریم۔ پیارے دوستو، آج کی یہ جو ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دل کی زندگی کے بارے میں جاننے والے جو لوگ ہیں، اپنے آپ کو جو بدلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ کیا خوب ترجمانی کی ہے شاعر نے اس آیت کی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنے آپ کو بدلنا ہی نہ چاہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کیسی ایک عظیم انقلاب برپا کیا، کیسی عظیم تبدیلی دکھائی۔ تبدیلی کے دعوے تو آج ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک تبدیلی میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائے تھے، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو بدلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بھی بدلا، ان کی سوسائٹی کو بھی بدلا، ان کی پوری دنیا بدل دی۔ ان کے کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سر انجام دیا؟ وہ کون سی کنجی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگیوں کے تالے کھول دیے اور ان کو بدل کر ان کے ذریعے پوری دنیا کو بدل دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حدیث میں ہے۔ اس حدیث میں ایک انصاری صحابی نعمان بن بشیر نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح روایت کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ یہ وہ کان ہے جن سے سنا۔ فرمایا کہ بے شک حلال واضح ہے اور صاف ہے، اور بے شک حرام واضح ہے اور صاف ہے۔ ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ متشابہات ہیں۔ اگر ان سے بچا جائے، حلال تو بالکل واضح ہے، ہر کوئی اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور حرام بالکل واضح ہے، اس سے بچنے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو درمیان کی چیزیں ہیں جن کے اوپر شک اور شبہ ہوتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا کہ آیا کہ یہ حلال ہیں کہ نہیں، تو پھر دل اس کا سب سے بڑا جج ہے۔ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا تو وہ پھر حرام کے اندر پڑ گیا۔ اور جس طرح کوئی چرانے والا کسی بادشاہ کی محفوظ چراگاہ کے گرد جائے اور قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر چرانا شروع کر دے، یعنی ایک چراگاہ ہے اور ایک بکریوں کا چرواہا ہے، وہ ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک بادشاہ کے گھاس پھوس ہے، اور اس کے قریب جب پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی بکریاں اس کو چرنے لگ جائیں۔ اسی طرح حلال واضح ہے، اگر آپ اسی کی طرف رہیں گے تو آپ بچے رہیں گے، لیکن اگر مشتبہات کے اندر پڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ مشتبہات کے اندر پڑ جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ بچیں، لیکن آپ ان کے اندر بچنے کی کوشش کے باوجود بچ نہ پائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے وہ مسلم کے ہیں، اور دونوں کے الفاظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن جس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے وہ اپنی صحت کے لحاظ سے اونچے درجے کی حدیث کی بعض کتابوں میں بھی دوسرے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلے طبقے میں بخاری، مسلم
موطا امام مالک ہیں، اور دوسرے طبقے میں ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی کی کتابیں شامل ہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور ویڈیو کے اندر میں نے حدیث کے جو درجات ہیں وہ سارے بیان کیے ہیں کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، احسن حدیث کیا ہوتی ہے، احسن، یہ ساری چیزیں میں نے بیان کیا، آپ اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں۔ دوسرے طبقے کی کتابوں میں ابن ماجہ اور دارمی نے بھی ان حدیث کو روایت کیے ہیں۔ اس حدیث کو محدثین اور علماء نے بہت عظیم الشان حدیث قرار دیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اسلام کا مدارس اس حدیث پر ہے، یا یہ کہ ان 3 یا 4 احادیث میں سے ایک ہے جن پر پورے اسلام کی بنیاد قائم ہے، یعنی یہ اتنی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ حلال اور حرام اور متشابہات کے بارے میں ہے، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہم تک پہنچتا ہے، اور دوسرا حصہ دل یا قلب کے بارے میں ہے۔ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دونوں حصوں کا آپس میں گہرا تعلق نہیں۔ محدثین نے عام طور پر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں دی ہے کہ ان دونوں حصوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیوں نہیں جمع کیا۔ ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلا حصہ جو حلال اور حرام اور متشابہات کے بارے میں ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو دل کے بارے میں، ہم اس پر پہلے گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ دل کی زندگی ہے۔ دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو اور سنور جائے تو ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اچھی طرح سن لو، وہ دل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اوپر پورے جسم کا، پوری جان کا دار و مدار بنا دیا کہ اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم سدھر جائے گا، اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سب کچھ خراب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں قلب کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ تو یہ بتاتے ہیں کہ جسم میں دل کی شکل میں گوشت کا جو ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن قرآن کریم اور احادیث میں قلب کی اصطلاح بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے مطابق ہماری پوری شخصیت کا نام قلب ہے۔ جب جسم فنا ہو جائے گا اور انسان کی روح، جس کو قرآن مجید میں قلب بھی قرار دیا گیا، وہ باقی رہ جائے گی۔ یعنی قرآن کی روح سے، ایک روح سے ہماری جو روح ہے اسے قلب کہا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو انسان کی شخصیت کے مختلف پہلو قلب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کی طرف قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اشارہ کیا گیا ہے، مثلاً عقل اور سمجھ بوجھ، شعور اور احساس، ان سب کا مرکز بھی قرآن کی زبان میں قلب ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سورۃ اعراف کے اندر، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ سورۃ اعراف کے اندر یہ آیت ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ کیا ان میں ایسے لوگ نہیں تھے جن کے پاس دل ہوتے اور اپنی عقل سے کام لیتے؟ لہذا قرآن میں عقل، تفکر، سمجھ بوجھ کا مرکز جو ہے وہ دل کو قرار دیا گیا ہے، قلب کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ یہ کیوں قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ جن دوسرے معنوں میں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، قلب، اور وہ ہماری خواہشات ہیں۔ خواہشات دینوی چیزوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں اور ان سے اعلیٰ چیزوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ ان خواہشات کا مرکز بھی قلب ہے۔ اسی طرح جو جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں، مثلاً شفقت، محبت، نرمی، نفرت، غصہ، ان سب کا مرکز حدیث اور قرآن کی روح سے انسان کا قلب ہے۔ اور سب سے آخر میں وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے، یعنی اس کا ارادہ اور نیت، وہ ارادہ جس سے وہ اپنے اعضاء کو حرکت دیتا ہے، کام کرتا ہے، کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے، کچھ چیزوں سے رک جاتا ہے، اس ارادے کا مرکز کا نام بھی قلب ہے۔ اس لحاظ سے قلب دراصل انسان کی شخصیت کا پورا مرکز ہے۔ ہاتھ پاؤں نہ رہیں، کٹ جائیں، ختم ہو جائیں، جسم کے دوسرے اعضاء ختم ہو جائیں، ناکارہ ہو جائیں، ایک چیز انسان کی شخصیت ہے، لیکن ایک چیز انسان کی شخصیت ہے وہ باقی رہتی ہے، اسی کو قلب کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ غور کریں کہ حدیث میں جو
کہا گیا ہے کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب ہے، اس بارے میں ہمارے محدثین نے کافی لکھا اور لوگوں کے اختلاف بھی نقل کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک عقل دماغ میں ہے، بعض کے نزدیک دل میں ہے۔ سائنس کی روح سے بھی گوشت کا یہ ٹکڑا صرف اتنا کام کرتا ہے کہ خون پمپ کرتا رہے، باقی انسان کے سارے جذبات اور سوچ سمجھ کا مرکز اس کا دماغ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث حدیث سے بالکل غیر متعلق ہے۔ میری رائے میں حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ متعین کریں کہ فی الواقع یہ دماغ ہے یا قلب ہے۔ جب انسان آپس میں بات کرتے ہیں تو اپنے مشاہدے کی بنا پر اور ادب کے پیرائے میں بات کرتے ہیں۔ اگرچہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ سورج نکل آیا اور سورج ڈوب گیا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ زمین نکل آئی اور زمین ڈوب گئی۔ اس طرح ہماری زبان کے اندر معروف محاورہ یہ ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ وہ زبان ہے جو ادب کی زبان ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے متعین کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ عقل کا مرکز کہاں ہے اور دماغ کا مرکز کیا ہے۔ قرآن نے یہ لفظ اصطلاح کے طور پر استعمال کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جسد سے کیا مراد ہے؟ جب جسم کہا تو اس سے ظاہر جسم مراد ہے یا کچھ اور؟ اس سے ہمارا یہ جسم مراد ہے۔ اسی کی طرح محدثین نے اشارہ کیا ہے اور یوں کہا کہ جسم کی حیثیت رعایا کی ہے اور قلب کی حیثیت بادشاہ کی ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیں، قلب پڑھنا ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور اگر آپ قلب کہیں گے تو قلب کا معنی ہوتا ہے ڈاگ، کتا، تو ہم نے اس کو قلب پڑھنا ہے۔ جس طرح رعایا بادشاہ کے ماتحت ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ، ہر چیز قلب کے تابع ہے۔ آنکھ وہ چیز نہیں دیکھے گی جو دل دیکھنا نہ چاہے، اور وہ چیز دیکھے گی جسے دل دیکھنا چاہے۔ ہاتھ وہ چیز نہیں کمائے گا جس کے بارے میں دل نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ نہیں کمانا چاہیے، اور وہی چیز کمائے گا جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اسے کمانا چاہیے۔ یہ سارے اعضاء غلام ہیں، رعیت ہیں، رعایا ہیں، اور قلب بادشاہ ہے، یعنی دل جو چیز چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جسد کے دو اور معنی بھی ہیں، اگر ہم اس کو ایک استعارہ سمجھیں۔ ایک تو یہ جسد سے مراد وہ شریعت ہے جس کا ذکر حدیث کے پہلے ٹکڑے میں ہو چکا ہے، اور یہاں سے ان دونوں کا ربط قائم ہوتا ہے کہ وہ شریعت جو حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، اس شریعت کے قائم کرنے کے لیے قلب کی بنیاد، قلب کے قوت ضروری ہے۔ احکام کی اطاعت کے لیے سینے کے اندر دل پیدا ہونا ضروری ہے۔ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، صحیح فیصلہ کرنے کے لیے اور صحیح نتائج تک پہنچنے کے لیے، صحیح راہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ دل بیدار ہو، دل بیدار ہو۔ دوستو، دل کے اندر اللہ موجود ہوگا تو زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، بالکل اس طرح جس طرح دین آسان ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی جنت بن جائے گی، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اور ہماری یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، امن کا مرکز اور امن کا سرچشمہ بن جائے گی۔ لیکن اگر اسی طرح فسادات ہوتے رہے، لوگ ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنے رہے، اور ایٹم جو ہیں اور اس طرح کی یہ جنگیں جو ہیں، یہ خانہ جنگی بند نہ ہوئی، کشمیر کے اندر ظلم بند نہ ہوئے، فلسطین، چچنیا، بوسنیا، ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، سب ملکوں کے اندر مسلمان مظلوم ہیں۔ ان کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلنا ہے تو دل کو بدلو، دل کو بدلو۔ جب یہ دل بدل جائے گا تو یقین مانے آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ جب آپ کی دنیا بدل جائے گی تو آپ بدل جائیں گے، اب آپ بدلیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے بدل جائیں گے۔ تو یہ جو دل کی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں شاہ رب کے زیادہ قریب ہوں، شاہ رب سے بھی زیادہ قریب اللہ جو دل کے اندر رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت زیادہ جگہ پر ثبوت بھی ملتے ہیں۔ شعراء کی زبان دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ
کہ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن کسی کا دل نہ توڑیں. کیوں؟ دل کے اندر اللہ رہتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس اللہ کو جہاں ہم پوری ہر جگہ میں تلاش کرتے ہیں لیکن نہیں تلاش کیا تو اپنے من کے اندر نہیں تلاش کیا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سراغ زندگی پانا ہے، زندگی کا سراغ پانا ہے، زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو پھر اپنے من کے اندر ڈوب جاؤ. اس سینے کے اندر ایک جاتی پاؤ. پنجابی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے تاکہ اچھی طرح سمجھ سکے اور اس کے اوپر لفظ کے اوپر زور آئے. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمیں مشتبہات سے بچائے اور حلال چیزیں جو بالکل واضح ہیں، حرام حلال چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشتبہات سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین.